नाज़रीन मोहतरम, 36वीं किस्त में आप सुन चुके हैं कि खान का राज फाश हो जाता है और पूरी राह खान के पीछे लग जाती है। खान भागते भागते लास्ट टाइम रमा को फोन करता है कि उसे बता सके कि उससे उसके साथ ज्यादती हो गई है, लेकिन रमा उससे मुलाकात की जिद करती है और फिर वो उसी जगह मिलते हैं जहां अक्सर मिला करते थे और खान उसे बताने की कोशिश करता है कि मुझसे ज्यादती हो चुकी है कि मैं तुम्हें बता ना सका, लेकिन मैं भूल गया था कि ये मोहब्बत शय ही ऐसी है कि इंसान को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है। रमा उसकी तमाम बातें सुनती है और अब 37वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। जवाब में रमा कुछ कहे बगैर उसके सीने से सर टिका कर सिसकने लगी। फिर अचानक वो खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर उठाया, खान की आंखों में झांका और बोली, मैं अपना जीवन तुम्हारे नाम लगा चुकी हूँ अरुण कुमार। अब मेरा जीना और मरना तुम्हारे ही साथ है। अगर तुम मुझे छोड़कर भागना चाहो भी तो याद रखो, यहाँ से मेरी लाश ही घर वापस जाएगी। मैं अपने कदमों पर चलकर नहीं जाऊंगी। और हाँ, उसने एक लम्हे के तवक्कुफ से दोबारा कहा, ये न समझ लेना मैंने मुस्तकबिल में पेश आमदा किसी बदनामी के खौफ से तुम्हारे साथ मरने और जीने का फैसला किया है। मेरा ज़मीर मुतमिन है, मुझे तुम में पहले ही रोज कोई गैर मामूली बात जरूर नजर आई थी अरुण। मेरा दिल अव्वल रोज ही से गवाही देता आ रहा है कि तुम वो नहीं जो नजर आते हो। मैंने कई दफा तुमसे ये बात कही भी, लेकिन वो खामोश हो गई। उसने ये बात इतने मजबूत लहजे में कही थी कि कान टूट कर रह गया। उसे अपनी शख्सियत इस दहान पान लड़की के सामने बिल्कुल बोधी महसूस होने लगी थी। रमा आज इस पर छा गई थी। उसने रमा को मुस्तकबिल के तमाम खदशात का एहसास दिलाया। उसे बताया कि वो कितना अहम और इनकलाबी फैसला कर रही थी। वो अपना मजहब ही नहीं, अपनी मिल्लत और पहचान भी खान की खातिर बदलने जा रही थी। लेकिन रमा के पाए इस्तकामत में उसकी तरफ से बताए गए मुस्तकबिल के खदशात कोई लर्जा पैदा न कर सके। वो तो मजबूत चट्टान की तरह डट कर खड़ी हो गई थी। मौसमी तगीरात जिसके हानि अजाइम से टकरा कर दम तोड़ दिया करते हैं, उसने अपने ज़मीर की अदालत में रजनी की मौत के फौरन बाद अपना मुकदमा दायर कर दिया था और वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने पर ही अब वो एक फैसले पर पहुंची थी। तो ठीक है, मैं तुम्हें भी सरहद पार करके अपने साथ ले जाऊंगा रमा, और फिर जिंदगी हमारी होगी। जहां भर की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। अगर तुमने मेरे साथ ही मरने जीने का पैमान बांधा है तो ये तुम्हारा अकेला फैसला नहीं रमा, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। इतनी शिद्दत से मैं भी तुम्हारे इस फैसले में शामिल हूँ। रमा ने एक ठंडी आह भरकर अपना सर उसके फराग सीने में समेट लिया। खान सोचने लगा ये उसकी कितनी खुशकिस्मती थी कि कैप्टन सुलोचना ने जब उसकी एक झलक देख ली थी तो उसी लम्हे उसने इसका ताक्कुब न किया। वो कभी भी इन लोगों के हाथों बच कर न निकल सकता। रमा ने उसे रजनी की मौत तक दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज बता दिया था। खान ने जान लिया था कि रजनी ने मरते दम तक उसके मुतल्लक अपनी एजेंसी को अंधेरे में रखा है। उसने आखिरी लम्हात में भी सुलोचना को डाच किया था कि अरुण कुमार जहाज के जरिए दिल्ली से रवाना हो चुका है, लेकिन यह भी नामुमकिन था कि सुलोचना ने उसके मुतल्लक कोई अहम नोट अपनी रवानगी पर वहां न छोड़ा हो। यह जमीन अब उस पर तंग हो चुकी थी। खान समझ चुका था कि इन लोगों ने अब तक तमाम अहम मकामात पर नाके लगा दिए होंगे। आज की रात उसने दिल्ली ही में बसर करने का फैसला किया था, लेकिन ये रात कहाँ काटी जाए। उसने जब यह मसला रमा के सामने रखा तो रमा ने उसका हल भी निकाल दिया था। मेरी एक आर्टिस्ट दोस्त है यहाँ, अभी 10-15 रोज पहले ही वो बंगाल से आई है। बहुत आज़ाद ख्याल है, अपने फ्लैट में अकेली रहती है। किसी को इल्म नहीं उसकी और मेरी दोस्ती का। एक एग्जीबिशन पर हमारा तारुफ हुआ था। मेरा ख्याल है कि अगर मैं तुम्हें अपने दोस्त की हैसियत से वहां ले जाऊं तो वह खुशी हमें रात बसर करने की इजाज़त दे देगी। खान ने कुरिद कर उससे उसकी बंगाली आर्टिस्ट दोस्त मिसेस टैगोर के मुताल्लिक सवालात पूछे, फिर मुतमिन होकर उसके फैसले पर ही साथ कर दिया। कनात पैलेस से वो अंधेरा फैलने के बाद ही निकले थे। खान ने अपनी जैकेट रमा को पहना दी थी और खुद उसकी चादर ओढ़ ली थी कि उसका मुंह भी कदरे छुपा रहे। मिसेस टैगोर का फ्लैट दिल्ली की एक जदीद तर्ज की आबादी में था। दोनों ने टैक्सी कुछ दूर ही छोड़ दी थी और अब पैदल ही उस फ्लैट की तरफ चले जा रहे थे। मिसेस टैगोर कहीं जाने के लिए पर तोल रही थी जब दोनों ने अचानक ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रमा को एक मर्द के साथ देखकर बंगाली आर्टिस्ट लड़की की बाछें खुल गईं। उसकी शक्ल देखकर कतन इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो कभी भी मिसेस रही है। रमा ने अरुण का तारुफ उससे श्री दास के नाम से करवाया था। मिसेस टैगोर खान की तवक्कात से ज्यादा मेहमान नवाज साबित हुई। उसने दोनों के लिए काफी तैयार कर दी और काफी की चुस्कियां लेते हुए रमा ने खान की समझाई हुई कहानी उसके सामने सुना दी। उसने मिसेस टैगोर को बताया कि दोनों ने जालिम समाज से भागकर सिविल मैरिज करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन दोनों के रिश्तेदार उनकी तलाश में हैं। फिल वक्त उन्हें 2-3 रोज छुप कर गुजारने होंगे।
اس کے بعد ہی کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ مسز ٹیگور نے پہلے تو ان کو جذبہ محبت، اس عظیم مثال قربانی کو سراہا جو وہ ایک دوسرے کے لیے دینے جا رہے تھے، پھر انہیں یقین دلایا کہ وہ ممکن حد تک اس کا ساتھ دے گی اور وہ 2-3 دن تو کیا اگر وہ چاہیں تو اپنی ساری زندگی اس کے فلیٹ پر گزار دیں۔ اس نے رما کو بتایا کہ صبح اسے ضروری کام سے پٹیالہ جانا ہے، صرف 2 روز کے لیے۔ اس دوران وہ اس کے لیے گھر کا فریج بھر کر جائے گی۔ واپسی پر وہ دونوں کو ایک دوست سول جج کی عدالت میں پیش کر کے ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کروا دے گی اور پولیس کی مکمل حفاظت بھی انہیں میسر آ جائے گی۔ دونوں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے التجا کی تھی کہ فی الوقت وہ کسی سے بھول کر بھی ان کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ یہ بھول ہی جائے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے فلیٹ میں موجود ہے۔ رما نے اسے بتایا تھا کہ سری داس کا ایک دوست میرٹھ میں بہت بڑا وکیل ہے، اس نے تمام بندوبست کر رکھا ہے۔ ایک اہم کیس کے سلسلے میں وہ چندی گڑھ گیا ہوا ہے، 2-3 روز میں وہ واپس آ جائے گا اور وہ میرٹھ اسی کے پاس جا کر سیول میرج کریں گے۔ سری داس جی کے کچھ خاندانی تنازعات ہیں اور بھی مسائل ہیں، بس تم وہی کرنا جو میں کہہ رہی ہوں، رما نے اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا بابا، مسز ٹیگور نے کہا اور کسی کام سے تھوڑی دیر باہر چلی گئی۔ مسز ٹیگور کی واپسی رات گئے ہوئی تھی، شراب کے نشے سے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور خان بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کس کام سے گئی ہوگی۔ دونوں نے سہارا دے کر اسے بیڈ روم تک پہنچایا۔ مسز ٹیگور تو تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی، لیکن وہ دونوں رات کافی دیر تک جاگتے رہے۔ رما نے خود ہی اس کے لیے 2-3 مرتبہ چائے تیار کی تھی۔ دونوں کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دونوں نے ہی ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے چند لقمے آملیٹ کے ساتھ زہر مار کر لیے تھے۔ ڈرائنگ روم میں دونوں چلے آئے تھے۔ دونوں نے ٹی وی لگا لیا تھا اور خود کو بظاہر اس میں محو بھی کیے ہوئے تھے، لیکن دونوں ہی سمجھتے تھے کہ ان کا دھیان ٹی وی کے بجائے اپنے آنے والے مستقبل کی طرف ہے۔ جس علاقے میں لوگوں نے پناہ لی تھی، خوش قسمتی سے یہ وہ علاقہ تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں کم ہی مداخلت کیا کرتے تھے۔ وہ رات دونوں نے قریباً جاگ کر گزاری۔ خان نے اس دوران 2 مرتبہ اس فون سے کال بک کروائی، لیکن مقامی ایکسچینج میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے اس کا رابطہ کسی بھی طرح اپنے دوستوں سے قائم نہ ہو سکا۔ سحر ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ صبح دیر گئے تک سوتا رہا۔ رما نے اس دوران جان بوجھ کر اسے بیدار نہ کیا، شاید وہ اپنا دکھ ہی خان کا دکھ جاننے لگی تھی۔ ابھی تک نہ تو اس نے خان سے اس کا اصلی نام اور پہچان دریافت کی تھی اور نہ ہی خان نے اسے کچھ بتایا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس نے بین الستور میں ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا تو خان نے اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا، رما ابھی ایسی کوئی بات نہ کرو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، سب کچھ تم جان لو گی۔ اور رما خاموش ہو گئی تھی۔ جب رما نے ناشتہ تیار کرنے کے کافی دیر بعد اسے بیدار کیا تو سورج بنگالی آرٹسٹ لڑکی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ خاصا دن چڑھایا تھا۔ بستر سے چھلانگ لگا کر وہ اٹھا اور باتھ روم میں جا گھسا۔ جب وہ نہا دھو کر باہر نکلا تو خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ رما نے آج بھی اس کے لیے وہی ناشتہ تیار کیا تھا جو وہ گھر میں اس کے لیے تیار کیا کرتی تھی۔ اس لمحے جب وہ خان کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھ رہی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ خان سے زیادہ اس کے درد کو اور کون جان سکتا تھا۔ اس نے پھر بھی رما سے کچھ نہ پوچھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ جی بھر کے رو لے تاکہ اس کا من کچھ تو ہلکا پڑ جائے۔ شمع کرنا کہہ کر رما باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ باتھ روم سے اس کی واپسی 3-4 منٹ بعد ہوئی۔ خان اس کے چہرے پر ٹوٹنے کرب کو دیکھ کر بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے میں کیا کیا جتن خود سے نہ کرنے پڑے ہوں گے۔ رما نے اپنا چہرہ پانی سے دھو لیا تھا۔ آنسو سے دھلے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ جمائے جب وہ خان کے سامنے آئی تو خان کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے شعور کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس لمحے رما کا دکھ اپنا دکھ جانا۔ ابھی تک اس نے ناشتے کو چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رما نے اس کے چہرے کی کیفیت سے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے درد نے اس کے محبوب کو دکھی کر دیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے خان کے لیے چائے بنائی اور پیالی خان کی طرف بڑھا دی۔ خان نے خاموشی سے پیالی تھام لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ جما لی تھی۔ صبح پھر اس نے چاہا کہ فون پر رابطہ کرے، بعد از خرابی بس یار دوسری طرف رابطہ قائم ہو گیا، لیکن خان کو ادھر سے اطلاع ملی کہ متعلقہ آدمی جس سے اسے بات کرنی ہے 2 دن کی چھٹی پر گئے ہیں۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ایسی ہنگامی صورتحال کی کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ شاید یہی ان لوگوں کا کمزور ترین پہلو تھا۔ خان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب زندگی اور موت کا یہ بار کا اسے اکیلے ہی لڑنا ہوگا۔ اس نے اپنی پرواہ کبھی نہیں کی تھی، لیکن رما کا ساتھ، کیا وہ رما کو اپنے ساتھ سرحد پار کروا کر پاکستان لے جا سکے گا؟ اس نے سوچا اور سہم کر رہ گیا۔ شام تک اس نے ایک طویل خط اپنے غیر ملکی کور ایڈریس کے لیے لکھا۔ دوپہر کو وہ تھوڑی دیر کے لیے بازار گیا تھا اور وہاں سے ڈاک کا لفافہ اور دوسری چیزیں خرید کر لے آیا تھا۔ شام کے بعد پھر وہ باہر نکلا اور وہ خط نزدیکی لیٹر باکس میں ڈال کر واپس آ گیا۔ اس دوران اس نے رما کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ اس کے ذہن نے یہاں سے فرار کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اب وہ اس منصوبے کے مطابق تیاری کر رہا تھا۔ بازار سے وہ کپڑا لے آیا تھا
اور شام تک رما نے مسز ٹیگور کے ہاں رکھی سلائی مشین پر مقامی مسلمان عورتوں کے زیر استعمال رہنے والا برقع تیار کر لیا تھا۔ خان نے اسے یہاں سے چھپا کر نکالنے کا قصد کیا تھا۔ اس بات کا اسے بہرحال اطمینان تھا کہ 2 دن تک دہلی سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کرنے اور شہر میں مختلف مقامات پر ان دونوں کو تلاش کرنے کے بعد اب کم از کم انٹیلیجنس کو یہ دھوکہ ضرور ہو چکا ہوگا کہ وہ دونوں دہلی سے نکل چکے ہیں۔ اس نے یہاں 2 دن تک یوں ہی چھپنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں بہرحال موجود تھی کہ انہیں قدرت نے یہاں چھپنے اور محفوظ رہنے کا موقع دیا ہے۔ شام ڈھلے مسز ٹیگور واپس آ گئیں۔ اس نے دونوں کی خیریت بڑے خوشگوار موڈ میں دریافت کی تھی۔ اس کی آمد تک رما نے برقع اپنے بیگ میں تہہ کر کے رکھ لیا تھا۔ مسز ٹیگور سفر سے خاصی تھک چکی تھی اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اس نے حسب عادت میں نوشی شروع کر دی تھی۔ خان نے یہی موقع غنیمت جانا اور رات کے اندھیرے ہی میں دہلی کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ شراب کے نشے سے مدہوش مسز ٹیگور کو انہوں نے رسماً اپنی روانگی سے مطلع کیا اور اس کی ہزاروں نیک خواہشات اپنے دامن میں لیے باہر نکل آئے۔ مسز ٹیگور تو دونوں کو اسٹیشن تک چھوڑنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن خان نے بددقت تمام اسے منع کر دیا۔ دونوں نے رات 10 بجے کے بعد وہاں سے نکلنے کا منصوبہ دوپہر کو ریلوے انکوائری سے مختلف گاڑیوں کا ٹائم ٹیبل دریافت کرنے کے بعد ہی طے کیا تھا۔ رات کے اس پہر 2-3 گاڑیاں پنجاب کی طرف جاتی تھیں اور خان نے اس سمت سے سرحد عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے سرحدی علاقے کی الف بے کا بھی علم نہیں تھا، کیونکہ اس علاقے کی سرحد کے متعلق اس نے نقشہ تو ضرور دیکھا تھا، لیکن عملی طور پر کبھی اس طرف پنجاب یا کشمیر سرحد سے اس نے سرحد عبور کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ راجستھان سے متعلق اسے کچھ معلومات ضرور تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس بات کا علم بھارت انٹیلیجنس کو بھی ہے کہ وہ راجستھان کی سرحد سے تھوڑی بہت آشنائی ضرور رکھتا ہے۔ ایک تو یوں ہی سرحدی علاقہ آج کل فوج سے پٹا پڑا تھا، اس پر متضاد سیکیورٹی کا وہ جال تھا جن لوگوں نے اس کے خیال کے مطابق اس کے استقبال کے لیے تان رکھا ہوگا۔ وہ اکیلا ہوتا تو بھی کچھ بات تھی، لیکن اب تو حالات یکسر ہی مختلف تھے۔ برقع رما نے فلیٹ سے کچھ فاصلے پر پہنچتے ہی پہن لیا تھا۔ اب یہ بھی بتا دیجئے بیگم صاحبہ کہ آپ کو کس نام سے مخاطب کروں؟ خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح رما کے ذہن پر پڑا سوچ کا بھاری پتھر ایک طرف کو ہٹ جائے، کسی بھی نام سے۔ رما بھی اس کا دکھ جانتی تھی، مسکرا کر بولی، پھر بھی کوئی ایک نام جو تمہیں اچھا لگتا ہو۔ ہاں، ایک میری دوست تھی، FA تک ہم اکٹھے ہی پڑھتے تھے، شبنم۔ ہاں، شبنم نام تھا اس کا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں شبنم ہی سمجھوں گا۔ ہاں، اور ہمیشہ یہی سمجھنا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ضمیر پر میرے لیے کچھ بھی بوجھ رہے۔ میں نے یہ فیصلہ کسی دباؤ، بلیک میلنگ یا خوف سے نہیں کیا۔ میں نے اپنا مذہب چھوڑنے کا فیصلہ بڑی ایمانداری سے کیا ہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہوں گی۔ اب آپ کو اس نام سے نہیں پکاروں گی، مجھے بھی کوئی نام بتا دیجیے۔ اس لمحے رما کی ان باتوں نے خان کو بڑا حوصلہ دیا۔ اس کے لہجے میں جھلکتے اعتماد نے خان کو یقین دلایا تھا کہ یہ آرٹسٹ دھان پان سے لڑکی اب اس کی ذات ہی کا کوئی حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس لمحے وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ رما کی قربانی نے جو وہ اس کے لیے، اس کی ملت اور ملک کے لیے دینے جا رہی تھی، اسے ایک بے نام سا احساس تفاخر بخشا تھا اور وہ خود کو واقعی اس جہاں سے الگ محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے اپنی حیثیت کو نہیں بھلایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی لاشعوری طور پر بھی اپنے پیشے کے تقدس سے کسی بھی غداری کا مرتکب ہو۔ اس کی ٹریننگ کا اولین اصول بھی یہی تھا کہ دشمن کی سرزمین پر اس نے کسی کو کبھی اپنا اصلی نام نہیں بتانا۔ مجھے بھی فی الوقت جس نام سے چاہو پکار لو۔ خان نے مسکرا کر اس کی خواہش کو ٹالنا چاہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو طاہر کہوں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ دونوں ایک ٹیکسی کے ذریعے ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے۔ خان نے ٹیکسی اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ہی روک دی تھی۔ 2-3 گلیاں گھومنے کے بعد اس نے تھوڑی دیر بعد آنے والی طوفان میل کے درجہ دوم کی ٹکٹیں خرید لیں۔ دونوں ویٹنگ روم میں جا بیٹھے۔ ان 3-4 دنوں میں اس کی داڑھی نکل آئی تھی اور چہرے پر دوبارہ چشمہ جم گیا تھا، جس نے اس کی شناخت کو قدرے بدل بھی دیا تھا۔ اس نے لدھیانہ کے ٹکٹ خریدے تھے، لیکن راستے ہی میں اتر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹریننگ کلاس روم میں لٹکا بھارتی سرحدی علاقے کا بڑا سا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو یاد آ گیا کہ پنجاب اور کشمیر کے سنگم پر سرحد پر بے شمار ندی نالے، ٹیلے اور جنگلی گھاس کا لامتلاحی سلسلہ موجود ہے۔ اس کی آڑ میں وہ لوگ کچھ آسانی تلاش کر سکتے تھے۔ یہی جان کر اس نے دل ہی دل میں وہی علاقہ سرحد عبور کرنے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ابھی تک اس نے رما کو اپنے کسی فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ رما بھی اب حالات کو خاصا سمجھنے اور جاننے لگی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے محبوب کے علاوہ بھی خان کا اس زمین سے کوئی اور رشتہ بھی ہے اور خان اس رشتے سے بھی کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔
गाड़ी अब मुतल्लिका प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई थी। खान ने अपने मकामी इस्लामी इक़्तिदार को मलहूज़े नजर रखा था और वो शबनम को एक ज़नाना डब्बे में बिठाकर खुद उससे मुल्हका डब्बे में आन बैठा था। गाड़ी देखते ही देखते मुसाफिरों के बोझ से दोहरी होने लगी थी। जलंधर तक वो हर स्टेशन पर उतर कर साथ वाले ज़नाना डब्बे की खिड़की से लगी शबनम के अहवाल जानता रहा। हर स्टेशन पर उतर कर वो चंद मिनट ही के लिए सही शबनम को बहुत सी कर्बनाक सोचों से निजात बख्श देता था। उसने हर स्टेशन पर उससे मुस्तकबिल की खूबसूरत बातें की थी। उसे अपने वालिदैन घर बार के मुतल्लिक बहुत सी बातें बताई थी। उसने शबनम से कहा था कि उसकी इस अजीम कुर्बानी पर उसकी ज़मीन पर बसने वाला हर नफ्स उसे नजर अकीदत गुजारेगा। शबनम को जलंधर रेलवे स्टेशन तक वो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों से बहलाता हुआ आया था। रात ने अपनी बसात लिपेटनी शुरू कर दी थी। जब वो गाड़ी से उतरे, खान की हदायत के मुताबिक शबनम ने गाड़ी के डब्बे ही में बुरके से निजात हासिल कर ली थी। यहाँ से इन्होंने सिखों के भेस में सफर करना था। उसने भी दिल्ली में खरीदी हुई पगड़ी, जिसे अब तक उसने राजस्थानी मुसलमानों के से अंदाज में बांध रखा था, अब सिखों की पगड़ी की शक्ल में बांध लिया था। शबनम ने न चाहते हुए भी खान के इसरार पर माथे पर बिंदिया सजा ली थी। उसने बुरका गाड़ी में छोड़ दिया था और मकामी औरतों की तरह अब साड़ी पर चादर ओढ़ ली थी। नींद गो के दोनों के नजदीक भी नहीं भटकी थी, लेकिन शबनम की आंखों से झलकती सुबह की सुर्खी ने खान को मबहूत करके रख दिया था। वो सुर्ख सुर्ख डोरे जो नींद पूरी न करने की वजह से उसकी आंखों में बसेरा कर चुके थे, बदामी आंखों के सहर को दुचंद कर रहे थे। खान ने उसकी आंखों में झांका और रोबे हुस्न से ताइब होकर नजरें हटा ली। उसे यूं लगा जैसे कुछ देर और अगर वो इसकी आंखों में झांकता रहा तो पत्थर का होकर रह जाएगा।